حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کا شمار بزرگ اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ 8ویں صدی میں بلخ کے بادشاہ تھے۔ آپ کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ترکی دنیا، تقوی اور اللہ سے سچا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ بلخ کے عظیم اور طاقتور بادشاہ تھے۔ ان کا دربار شاندار، محل عالی شان اور مال و دولت بے شمار تھا۔ ایک رات آپ سو رہے تھے کہ خواب میں کسی نے بلند آواز میں کہا، اے ابراہیم، کیا تو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا یہی تیرا انجام ہے؟ آپ گھبرا کر جاگ اٹھے۔ صبح درباریوں کو بلایا لیکن کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ خواب کیا معنی رکھتا ہے۔ اگلی رات وہی آواز دوبارہ آئی، اے ابراہیم، کیا تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ دنیا کے لذتوں میں کھو جائے؟ اس خواب نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آپ نے اللہ کی تلاش شروع کی، روز و شب عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم رحمہ اللہ اپنے محل کے چھت پر آرام فرما رہے تھے کہ چھت پر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ آپ نے بلند آواز میں پوچھا، کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ آواز آئی، میں اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم رحمہ اللہ حیران ہو کر بولے، ارے نادان، کیا محل کی چھت پر اونٹ ہوتے ہیں؟ تو جواب آیا، جب تو اللہ کو نرم بستر، قیمتی لباس اور شاہی محل میں تلاش کر رہے ہیں تو میرا اونٹ یہاں کیوں نہ ہو؟ یہ سن کر حضرت ابراہیم رحمہ اللہ کی روح کام اٹھی۔ اسی لمحے آپ نے سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے اپنی بادشاہت، تخت، محل اور سب مال و دولت ترک کر دیا۔ کپڑوں کا ایک جوڑا اور ایک لاٹھی لے کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ انہوں نے فقیری اور خدمت خلق کو اپنایا۔ آپ نے شام، عراق، حجاز اور خراسان کے علاقوں میں گھوم پھر کر علم حاصل کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے۔ ایک شخص نے آپ کو دیکھ کر کہا، کیا تم وہی ابراہیم ہو جو بادشاہ تھا، آج فقیر بن گیا؟ آپ نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، میں وہی ہوں جس نے بادشاہت چھوڑ کر رب کی بادشاہی کو اختیار کیا۔ ایک اور موقع پر آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ کئی دن بھوکے رہنے کے بعد ایک روٹی ملی، لیکن اسی وقت ایک فقیر آیا۔ آپ نے وہ روٹی بھی اسے دے دی۔ اس رات خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم، تو نے ہمارے بندے کے لیے بھوک برداشت کی، ہم تیرے دل کو اپنے نور سے بھر دیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے تھے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ دنیا کی محبت دل سے نکال دو، رب تمہارے دل میں داخل ہو جائے گا۔ جو راتوں کو جاگتا ہے وہ دن کے اندھیروں میں نہیں بھٹکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے شام کے علاقے میں وفات پائی۔ ان کا مزار جبلہ یعنی شام میں واقع ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی محبت ہر شے سے افضل ہے، اور جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے دنیا خود بخود اس کے پیچھے آتی ہے۔